یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے سب سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہیپی برتھ ڈے۔ آج ان کی بدولت ہم اپنے آپ کی پہچان کروا سکتے ہیں دنیا میں۔ ہم کہہ سکتے ہیں بڑے فخر سے، بڑی شان سے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ دنیا کے کسی ملک کی سٹیزن شپ لے لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ ہمیشہ پاکستانی ہی پہچانے جائیں گے۔ Nobody will say you are Canadian, you are British or whatever. You are only known as Pakistanis. So a huge thank you to قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے ہمیں ہماری پہچان دی، ہماری آئیڈینٹی دی۔ ان کا بہت بہت شکریہ۔ سو ہیپی برتھ ڈے قائد اعظم محمد علی جناح۔ السلام علیکم friends. Welcome back to the Brand You Blog. کیسے آپ لوگ؟ جلدی سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ Thank you so much to support us. Thank you to being my friends and you're all my friends. ہم آئے cookies بنائے and come to our house so if you want to eat our cookies. جی فرینڈز، آیت کی باتیں سن لی ہیں آپ نے، آیت کی انسٹرکشنز بھی سن لی ہیں آپ نے۔ آیت کہہ رہی ہے کل ہم آپ کے لیے کوکیز بنائیں گے۔ صبح سے میرے پیچھے پڑی تھی کوکیز بناؤ کوکیز بناؤ۔ میں نے کہا آج نہیں، آج صفائی کریں گے، کل بنائیں گے کوکیز۔ سو آج ہم جو ہے نا ڈیپ کلیننگ میں لگے ہوئے ہیں۔ فی الحال میں اپنے کلوزٹ کی ہے اور باقی دوسری کلوزٹ ابھی رہتی ہے۔ سو ہم نے کہا ذرا چھٹیوں کو اویل کریں، چھٹیاں ہیں 3-4 دن کی رہ گئی ہیں، تو ذرا گھر کی وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا گھر کو لائٹر کرے، کیونکہ نارملی جاب کے ساتھ جو ہے نا ان ساری چیزوں کا ٹائم نہیں ملتا ڈیپ کلیننگ کا، بس ہلکی پھلکی کلیننگ ہی ہوتی ہے جو ویکلی بیسیکلی ہوتی ہے، لیکن ادروائز اتنی ڈیپ کلیننگ کا ٹائم نہیں ہوتا۔ سو اب چھٹیاں تھیں اور کہیں جانا آنا بھی نہیں ہے ایسا جتنا، تو میں نے کہا چلو ہم ذرا اپنی گھر کو جو ہے نا سنواریں، سجائیں اور تھوڑا لیویبل بنائیں، تھوڑا بریدیبل بنائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹوریج جو ہے وہ اتنی ہو نہیں سکتی ہے ہر چیز کی۔ سو آپ کو چیزیں وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی ڈسکارڈ کرنی پڑتی ہیں۔ ظاہر ہے جو کام کی ہوں گی، مطلب جو ری یوزیبل ہوتی ہیں ان کو چیریٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی مطلب ہمارے جیسا پاکستانی ڈریسز ہیں وہ جو ہے مسجد میں ڈال دیتے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ باقی چیریٹی میں۔ یہاں پہ کافی ڈفرینٹ ٹائپ کی چیریٹیز ہیں، وہاں پہ آپ جا کے جو ہے وہ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا یہ والی کلیننگ انسان کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کا گھر جو ہے نا تھوڑا سا بریدیبل ہو جائے۔ خیر جی، یہ کل جب ہم ڈاؤن ٹاؤن گئے تھے، یہ وہاں کے کچھ ویوز ہیں، ہم نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ اور آج کل ہالیڈیز چل رہی ہیں، سو اس وجہ سے اتنا زیادہ رش بھی نہیں تھا، مطلب مین رش ان دا سینس کہ جس طرح ڈاؤن ٹاؤن میں ہوتا ہے ویک ڈیز میں یا ویکینڈس پہ کافی رش ہوتا ہے گاڑیوں کا بھی اینڈ آل دیٹ، سو اتنا رش نہیں تھا ایز کمپیئر ٹو جو نارملی میں دیکھوں، لیکن یا کچھ جگہوں پہ تھا، جیسے یہاں پہ یہ نیتن فلپ اسکوائر پہ یہاں پہ بچوں کی کیا بڑے بھی اسکیٹنگ جو ہے انہوں نے آئس اسکیٹنگ بنائی ہوئی ہے، سو یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے، ادروائز جو ہے اتنا رش نہیں ہے۔ یہ سٹی ہال ہے جی، اولڈ سٹی ہال ہے بیسیکلی، اب یہ کورٹ بن چکا ہے، ڈفرینٹ ٹائپس کی کورٹ سے ریلیٹڈ، لائک ایون اگر آپ کی گاڑیوں کے بھی ٹکٹس اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوں تو وہ یہیں پہ ہی آپ آتے ہیں کورٹ، ڈفرینٹ کورٹس ہیں اس کے اندر۔ اور سٹی ہال جو ہے نا وہ نیو، یہ جہاں پہ یہ نیتن فلپ اسکوائر ہے نا اس کے بیک سائڈ پہ نیو سٹی ہال کی بلڈنگس بنی ہیں، سو یہ اولڈ سٹی ہال تھا۔ کل بڑے عرصے بعد میں ڈاؤن ٹاؤن گئی ہوں، بڑا جو ہے نا انجوائے کیا میں نے وہاں پہ ڈرائیو کرنا، کیونکہ میں جب اوبر چلاتی ہوتی تھی تو میں بہت ریگولرلی اوبیسلی وہیں پہ جاتی تھی، سو ڈیلی کے 3-4 چکر تو ڈاؤن ٹاؤن کے لگتے ہی تھے، اور موسٹلی کام ڈاؤن ٹاؤن میں ہی ہوتا ہے اوبر کا۔
میں نے تو بڑا انجوائے کیا تھا جب میں اوبر چلاتی ہوتی تھی، بڑا مطلب انجوائے کر کے وہ کام کیا تھا، کیونکہ مجھے ڈرائیونگ بہت پسند ہے، اس لیے مجھے وہ چیز جو ہے نا زیادہ بوجھ نہیں لگی، زیادہ وہ کام بوجھ نہیں لگا، اچھا لگتا تھا کر کے. سو میں نے تو بڑا انجوائے کیا جس ٹائم پہ میں کرتی ہوتی تھی اوبر. خیر، کینیڈا میں ویسے بھی لوگوں کے لیے جو زیادہ موسٹ پاپولر قسم کے پروفیشنز ہیں نا، جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے یا زیادہ پروفیشنلی کسی فیلڈ میں نہیں ہیں، ان کے لیے جو موسٹ پاپولر پروفیشنز ہیں یا تو اوبر ٹیکسی ہے یا پھر ٹرکنگ ہے. سو وہ ٹرکس یہاں پہ ٹرکس کا لائسنس لیتے ہیں اور ٹرکس چلاتے ہیں. سو یہ دو جو ہے نا پروفیشنز آئی ووڈ سے موسٹ پاپولر ہیں، کیونکہ کینیڈا کی بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے میکسیکو اور یو ایس اے سے. سو ٹرکس کا بہت زیادہ یہاں پہ کام ہے، بہت ڈفرینٹ، کیونکہ پروونسز بھی آپ کو پتہ ہی ہے کینیڈا کے کتنے زیادہ جو ہے نا آگے پیچھے جو ہے پروونسز بہت زیادہ دور دور. یہاں سے وینکوور جو ٹرکس جاتے ہیں وہ 2.5 دن میں پہنچتے ہیں، 2.5 سے 3 دن کے اندر. وہ بھی اس لیے کہ 2 ڈرائیورز ہوتے ہیں اور وہ لگاتار ڈرائیو کرتے ہیں. ایک ڈرائیور آئی تھنک کینیڈا کے اندر 10 آورس کی شفٹ ہے یا 11 آورس کی ہے، اور یو ایس اے میں 13 آورس چلا سکتے ہیں آپ کنزیکٹیولی، اور ود سم بریکس آبویسلی آپ کی جیسا لنچ بریک ہوتی ہے وہ. تو اس طرح سے بیسیکلی ڈرائیورز جو ہیں وہ شفٹس میں کام کرتے ہیں، اور لگاتار جو ہے 2.5 دن میں جو ہے وہ وینکوور، یہاں سے ٹورنٹو سے وینکوور جاتے ہیں، جہاں کی فلائٹ 5 آورس کی فلائٹ ہے، 4 to 5 آورس کی فلائٹ ہے یہاں سے ٹورنٹو سے وینکوور کی. تو اتنا بڑا ہے کینیڈا کہ مطلب اس کے ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں جانے کے لیے جو ہے نا آپ کو لگاتار گاڑی بھی چلائے نا تو بھی 2.5 دن لگتے ہیں، اور بائی ایئر میں نے آپ کو بتایا نا 5 آورس. جتنی دیر میں بندہ یہاں سے انگلینڈ جاتا ہے نا، اس سے 1 آدھا گھنٹہ ہی کم لگتا ہے وینکوور جانے میں. سو یہ بڑی وہ جو ہے نا شروع میں بڑی حیران کن بات لگتی تھی، لیکن اب ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، اب عادت سی ہو گئی وہ کہتے ہیں. چلیں آپ لوگ انجوائے کریں ویوز. میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ کینیڈا کی منتھلی کاسٹ آف لیونگ کیا ہے آج کل یہاں پہ. اور میں کیسے چیزیں مینیج کرتی ہوں ایک انکم کے ساتھ، جو کہ ٹوٹلی بہت مشکل ہے. اسی لیے جو ہے نا ایک گھر لینا تو امپاسبل سا لگتا ہے، اور اگر آپ کینیڈا میں نہ رہ رہے ہو نا تو آپ کو ان چیزوں کا واقعی اندازہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی بیسک، جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں ٹو لیو ان کینیڈا. سب سے پہلے آبویسلی آپ کو گھر چاہیے. گھر ایز پر ڈپینڈنگ آپ کس ایریا میں رہتے ہیں، کس سٹی میں رہتے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن کے کتنا پاس رہتے ہیں، وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں اگر آپ کہیں گے کہ جی 1 بیڈ روم کا آپ کو اپارٹمنٹ لینا ہے، تو آپ کو ود ان ڈاؤن ٹاؤن کی میں بات کر رہی ہوں، جو مین ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے، وہاں پہ آپ کو 3 سے 4 ہزار جو ہے نا ایٹ لیسٹ $3,000 کا آپ کو 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ ملے گا. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ شیئرنگ میں رہتے ہیں یہاں پہ، اور کافی ایکسپینسو ہے. جو پہلے سے جنہوں نے لیے ہوئے ہیں، یہ میں ابھی ریسنٹ بات کری، جنہوں نے پہلے سے لیے ہوئے ہیں آبویسلی ان کے اس حساب سے ہی بڑھتے ہیں، لیکن جتنی پرانی آکیوپینسی ہوگی اتنے رینٹس کم ہوں گے. اس کے بعد اگر آپ برامپٹن یا مسیساگا پیل ریجن میں چلے جائیں، یا ادھر اسکاربرو والی سائڈ پہ، یہاں پہ آپ کو $2,100-2,200 کا یا $2,000 کا آپ کو 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ مل جاتا ہے. پھر یہاں پہ گھروں میں بیسمنٹس بھی ہوتی ہیں، لوگ بیسمنٹس رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ کے گھر کی لیگل بیسمنٹ ہے تو وہ آج کل 1,800 سے 2,000 کے درمیان ڈپینڈنگ 1 بیڈ روم ہے یا 1+den ہے. ڈین کہلاتا ہے بیسیکلی جو ایک اوپن سا روم ہوتا ہے، لائک اس میں کوئی ڈورز نہیں ہوں گے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، اس کو آپ آفس اسپیس بنا سکتے ہیں یا کچھ ایسے کر سکتے ہیں. اس طرح کی بیسمنٹس، یا بیسمنٹس میں تھوڑا سا کئی 2 بیڈ روم بیسمنٹس بھی آپ کو 1,800-2,000 تک مل جاتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کون سے ایریے میں لے رہے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ ہو گیا آپ کا رینٹ کا. اس کے بعد آپ کی نیکسٹ جو نیسیسٹی ہے دیٹ از یور کار. ٹھیک ہے، کینیڈا میں کار اسپیشلی اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں نہیں رہ رہے، ڈاؤن ٹاؤن میں رہ رہے ہیں تو پھر تو آپ سروائیو کر ہی سکتے ہیں. اگر آپ کی جاب بھی ڈاؤن ٹاؤن میں ہے اور آپ رہ بھی ادھر ہی رہے ہیں تو پھر شاید آپ گاڑی کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں اگر آپ اتنا زیادہ آؤٹ گوئنگ نہیں ہیں.
لیکن اگر آپ آؤٹر اسکرٹس میں رہ رہے ہیں جیسے برامپٹن ہو گیا، یہ کہلاتے تو جی ٹی ہیں، گریٹر ٹورانٹو ایریا کہلاتا ہے، لیکن یہاں پہ مطلب جب تک آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی نا، کیونکہ یہاں کا میں نے یو کے میں دیکھا ہے، یو کے کا جو لنڈن کا انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے ٹیوبس کا اور ٹرینس کا، وہ بیسٹ ہے. مطلب اتنا پرانا بنا ہوا ہے اس کے باوجود وہ بیسٹ ہے، اتنا انٹر کنیکٹنگ ہوتی ہے نا پوری سٹی. لیکن یہ نیولی بلڈ سٹیز ہیں، لیکن ادروائز ان کا اس طرح سے ٹرینس کا اور اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، اور بہت جو ہے نا ڈیفیکلٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا، اور اسپیشلی جب سردیاں ہوتی ہیں اور ونٹر ہوتا ہے اس وقت تو اور زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے، اور زیادہ ڈیلیز ہو جاتے ہیں. سو گاڑی جو ہے وہ آپ کی نیسیسٹی بن جاتی ہے. سو گاڑی ہونا بہت ضروری ہے. گاڑی کا آپ کا کیا خرچہ ہے؟ اگر تو آپ نے گاڑی لائک کوئی نارمل سی آپ گاڑی لے لیں 10-15 ہزار کی، اور آپ فلی پے کر کے لے لیں، تو پھر تو آبویسلی نہ اس کی کوئی فائنینس ہے نہ کوئی لیز ہے، منتھلی کاسٹ کوئی نہیں ہوگی آپ کی. لیکن اگر آپ فائنینس پہ لیتے ہیں تو پھر ڈپینڈنگ آپ کتنی ایکسپینسو گاڑی لے رہے ہیں، اس کی کیا کاسٹ بنتی ہے، کیا انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ، اور وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو مان کے چلیں اگر آپ کے پاس فرض کریں گاڑی آپ کی فلی پیڈ آف ہے اور آپ نے صرف انشورنس ہی بائی کرنی ہے، تو ایز اے نیو ڈرائیور جو ہے انشورنس بھی ڈپینڈنگ، آپ پھر وہی بات ہے کس سٹی میں رہ رہے ہیں، آپ کی انشورنس اسی حساب سے جو ہے نا ایکسپینسو ہوگی. اگر آپ برامپٹن میں لیتے ہیں تو برامپٹن میں بہت انشورنسز ہائی ہیں. یہی آپ انشورنسز اوکویل، برلنگٹن، اسٹونی کریک، نائگرا والی سائڈ پہ چلے جائیں تو تھوڑی سی چیپر ہیں. اور ڈپینڈنگ آن دا سٹی جو ہے نا پر منتھ آپ کا سمجھ لیں 300 سے 400 کے درمیان، یا 250 سے 350 400 تک کے درمیان جو ہے نا آپ کی انشورنس بنے گی. پھر آپ کو اگر آپ ایون ٹیننٹ بھی ہیں نا، رینٹ پہ بھی رہ رہے ہیں، تو بھی آپ کو ایک رینٹل انشورنس، ٹیننٹ انشورنس چاہیے ہوتی ہے. سو وہ بھی آپ کی ایک ایڈڈ کاسٹ ہے، وہ بھی آپ ایڈ ان کر لیں. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کا ہو گیا گاڑی کا خرچہ، انشورنس کا خرچہ، آپ کا رینٹ. سو یہ تو مین چیزیں ہیں نا جو آپ کی ہونی ہی ہونی ہے. پلس آپ آبویسلی زیادہ نہ صحیح تو ایک فون تو آپ لیں گے ہی، چاہے آپ کا فون اپنا بھی ہو، لیکن آپ اس کو آبویسلی اس کے لیے جو فون پرووائڈر کیریئرز ہوتے ہیں ان کی سروسز تو لیں گے. سو وہ آپ کو منیمم جو ہے وہ $45-50 $60 کا آپ کو ایک جو ہے 20 to 50، یا آج کل تو آپ کو ڈفرینٹ، آج کل سیلز بہت لگی ہوئی ہیں باکسنگ ڈے کی پیچھے جو ہے فرائیڈے سیلز تھی نومبر میں. سو کافی اچھی پرائسز پہ لوگوں کو مل گئے تھے. لیکن اگر آپ کسی اور ٹائم آف دا ایئر آتے ہیں جس ٹائم پہ سیلز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، تو بھی آپ کو $50 to 60 کے آس پاس جو ہے نا اچھا جو ہے فون کا ایک پیکیج مل جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جی آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو انٹرنیٹ تو گھر میں چاہیے ہی چاہیے. سو انٹرنیٹ کے لیے بھی وہی پھر میرا $67 کا ہے جو انٹرنیٹ کا پیکیج ہے. اراؤنڈ اسی کے آپ کو جو ہے نا ایک اچھا پیکیج مل جاتا ہے. $50 to 70 کے درمیان میں کہوں گی کہ آپ کو ایک اچھا پیکیج مل جاتا ہے انٹرنیٹ کا. اگر آپ کسی بیسمنٹ میں رہ رہے ہیں تو کئی دفعہ لینڈ لارڈس بھی آپ کو جو ہے کچھ ڈالرز لائک $30 یا $25 ڈپینڈنگ کہ وہ کتنا پے کر رہے ہیں، وہ اس کے حساب سے پھر آپ کو چارج کر لیتے ہیں، اور وہ اپنا جو انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا انٹرنیٹ کا خرچہ اور تھوڑا کم ہو جاتا ہے. لیکن آئی ووڈ سجیسٹ، اگر جیسے میری جاب ہے ہائبریڈ جاب ہے، 3 دن آفس ہوتا ہے 2 دن گھر سے ہوتی ہے، تو آئی ووڈ سجیسٹ اگر اس ٹائپ کی آپ کی کوئی جاب ہے تو پھر آپ اپنا انٹرنیٹ لیں، کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کو کوئی ایشوز بھی نہیں آتے زیادہ. آپ خود اس چیز کے وہ کہتے ہیں نا اونر ہیں، سو آپ اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں بجائے کسی سے آپ انٹرنیٹ لیں. تو میں نے بھی اسی لیے جو ہے نا اپنا خود سے لیا ہوا انٹرنیٹ. میں نے بتایا آپ کو مجھے $67 کا پڑتا ہے پر منتھ. اس کے بعد ہی جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا آپ کے پاس گاڑی کا خرچہ ہے، تو گاڑی کے ساتھ آپ کا ایڈڈ خرچہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گاڑی کا فیول. اور فیول آج کل میں اپنی گاڑی کی بات کروں، میرے پاس ایس یو وی ہے میزڈا CX-5. تو اس کا فیول کا پر منتھ آپ کہہ لیں 200 سے 250 تک خرچہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کی اس کی جو گیس فل ہوتی ہے نا میری گاڑی کی، وہ تقریباً $70 کے آس پاس ہوتی ہے. اب آتے ہیں جی آپ کے مین خرچے پہ جو کہ ہے گروسری کا خرچہ.
سو گروسری کی پرائسز تو ویسے ہی آسمانوں کو چھو رہی ہیں. وہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اس چیز کو، کس طرح سے چیزیں لے کے آتے ہیں، کتنا آپ میٹ کنزیوم کرتے ہیں، لائک بیف، چکن، یہ ساری چیزیں، فش وغیرہ، یہ کتنا آپ کنزیوم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کتنی آپ چیزیں، یہ پروسیسڈ فوڈس کتنے لے کے آتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر آپ کا فیملی سائز میٹر کرتا ہے اوبیسلی. اور اگر اسکول گوئنگ بچے ہوں تو پھر ان کے لنچ کے لیے بھی جو ہے آپ نے ان کو یہاں پہ بچوں کا لنچ، اب جیسے آیت جیسا بچہ ہے نا، ان کے اسکول میں 2 بریکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیوٹریشن بریک ہوتی ہے، ایک ریگولر بریک ہوتی ہے. سو اس کے لیے بچوں کو آپ نے اس حساب سے جو ہے نا پراپر لنچ دینا ہوتا ہے. لائک ان کا ایک فل، جیسے کہتے ہیں نا، مین کورس ٹائپ سا، جس میں آپ کوئی بھی اچھی کوئی ٹھوس غذا، کوئی سینڈوچ بنا دیں بچے کو، کوئی پاستا دے دیں، یا پیزا دے دیں، یا آپ لائک آملیٹ پراٹھا بنا دیں بچے کو. کوئی بھی چیز آپ دینی ہے آپ نے بچے کو، جس طرح سے چیز ٹوسٹ بنا کے دینے ہیں وہ آپ بنا کے دے سکتے ہیں. سو یہ ایک مین کورس ہوگا. پھر ساتھ اس کے آپ فروٹس دے دیں، گریپس دے دیں، کوئی بھی سیزنل فروٹس ہیں، گریپس ہو گئے، اسٹرابریز ہو گئیں، جو آپ کے بچے کو پسند ہو. پھر ساتھ آپ نے اس کے کوئی ویجیٹیبل دے دی، لائک کیوکمبر ہو گئے، چیری ٹومیٹوز ہو گئے. سو اس طرح کی کوئی چیز آپ ساتھ بچے کو دے سکتے ہیں. نٹس یہاں پہ آپ بچوں کو نہیں دے سکتے اسکول کے لیے. سو نٹس آئے، جیسے یہ آلمنڈ شوق سے کھاتی ہے، سو یہ صبح گھر پہ ہی جو ہے نا 8-10 آلمنڈس جو ہے میں اس کو دے دیتی ہوں. صبح ناشتے میں یہ کھاتی ہے اور یہ چلی جاتی ہے. کیونکہ اسکول میں نٹس جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے لے کے جانا، کیونکہ کچھ بچے جو ہے وہ الرجک ہوتے ہیں. سو اس وجہ سے نٹس الاؤڈ نہیں ہوتے. سو گروسری کا خرچہ آپ مان لیں آپ کا تقریباً 1,000-1,200 تک آرام سے ہو جاتا ہے. اگر آپ کی فیملی آف 2 بچے ہیں، 2 ایڈلٹس ہیں، تو آپ کا ایٹ لیسٹ 1,000-1,200 1,500 تک آپ کا آرام سے گروسری کا خرچہ ہوتا ہے. سو پھر آپ پہ ہے کہ وہ آپ کتنا اس کو کٹ شارٹ کرتے ہیں، کتنی چیزیں آپ گھر پہ بنا لیتے ہیں، کتنی چیزیں آپ لیتے ہیں ایکچولی. سو یہ آلموسٹ آپ کے جو سارے ابھی تک میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ سب بیسک خرچے ہیں، نیسیسٹیز ہیں جو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے. لائک فون کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، گاڑی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. ہاں گاڑی آپ، اگر میں نے جیسے پہلے بتایا تھا ڈاؤن ٹاؤن میں ہے تو آپ گزارا کر سکتے ہیں. لیکن کینیڈا جیسی کنٹری میں کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک گاڑی گھر کی ضرور ہونی چاہیے. اس کے بعد رینٹ ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. چاہے رینٹ ہے چاہے مورگیج ہے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نے دینی ہی دینی ہے. سو رینٹ میں یہ ہے کہ آپ کے کچھ چیزیں کور ہو جاتی ہیں اور ہر چیز آپ نے نہیں دینی ہوتی. لیکن اگر آپ گھر بائی کرتے ہیں تو پھر اس کی بہت ساری ایڈڈ کاسٹ ہوتی ہیں جو پر منتھ آپ کو پے کرنی ہوتی ہیں. وہ خیر کوئی الگ کسی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گی میں. آپ بھی بتائیے گا اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک چیز پوچھنی ہو تو آئی ووڈ آلسو ڈسکس دیٹ انفارمیشن. تو ابھی کے لیے مجھے بیسک خرچے جو لگے تھے بتانا وہ یہی تھا. سو منتھلی آپ کاسٹ آف لیونگ اگر کہہ لینا 3 سے 4 لوگوں کی کینیڈا کے اندر، تو آرام سے آپ کو $3,000-4,000 تو منیمم چاہیے ہی چاہیے نا. چاہے آپ بیسمنٹ میں بھی رہ رہے ہیں اور کسی جو ہے بہت سستی سی جگہ پہ رہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کا 1,500-1,600-1,800 تک تو رینٹ ہوگا ہی ہوگا. سو اس حساب سے اگر آپ کا دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ آپ کو $3,000-4,000 چاہیے ٹو کور یور بیسک کاسٹ آف لیونگ. اس کے بعد باقی جو آپ کی چیزیں آتی ہیں لائک ایڈڈ جو بھی آپ کے بچوں کے خرچے ہیں. اگر آپ ہسبینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہیں تو اگر آپ بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑتے ہیں، بیفور اینڈ آفٹر اسکول میں چھوڑتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ ایک ایڈڈ کاسٹ ہوتی ہے. پھر آپ کی انکم کے حساب سے آپ کو بچوں کی چائلڈ بینیفٹس بھی ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور بچوں کی ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو زیادہ ملتے ہیں، بڑے بچوں کو تھوڑے کم ملتے ہیں. لیکن جتنی آپ کی فیملی انکم، لائک اٹس ناٹ کہ ہسبینڈ کی انکم الگ ہے وائف کی الگ ہے. اگر آپ ایز اے فیملی رہ رہے ہیں تو ہسبینڈ وائف دونوں کی کاؤنٹ ہوتی ہے انکم، اور پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ بچوں کی چائلڈ بینیفٹس جو ہیں ان کو ملتے ہیں. سو وہ ظاہر ہے جتنی اگر آپ لوگوں کی منیمم بھی اگر آپ جاب کر رہے ہیں نا، منیمم کاسٹ آف جو آپ کو پر آور ریٹ ہے اس حساب سے بھی اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پر آور اگر ہم مان کے چلیں، فرض کریں $17 بھی ہے اور آپ 40 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں تو مہینے میں جو ہے آپ ایٹ لیسٹ $2,700
مطلب یہ وداؤٹ ٹیکسز وداؤٹ ڈیڈکشنز ہے، $2700 آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو اگر آپ 12 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ تقریباً آپ کا 32-33 ہزار ایک بندے کی انکم بنتی ہے سال کی، پلس دوسرے بندے کی بھی اتنی ہوگی تو 60-70 thousand اگر آپ کی فیملی انکم کنسیڈر ہوتی ہے. یہ میں بالکل منیمم بتا رہی ہوں، سو بالکل بیسک، لیکن آبویسلی اللہ کرے اس سے اچھی ہو آپ کی، لیکن بالکل بیسک. سو جتنی آپ کی کاسٹ، جتنی آپ کی انکم بڑھتی جائے گی، آپ کے بچوں کے بینیفٹس کم ہوتے جائیں گے. سو یہ ساری چیزیں جی اس طرح سے یہاں پہ ساری کاسٹ آف لیونگ مینیج ہوتی ہے، اور میں بھی اسی طرح سے کر رہی ہوں. اس کے بعد میں نے اپنا ایک ایڈڈ اور خرچہ بنایا ہوا ہے. آبویسلی یہاں پہ سیونگ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. سو اس کے لیے میں نے 2-4 جو ہے یہاں پہ کمیٹی کہہ لیں، کٹی کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، سو وہ میں نے ڈالی ہوئی ہے. تو ایک بھی نہیں، 2 سو وہ $300 میرے اس کے بھی جاتے ہیں، پلس آیت کے ڈے کیئر کے لیے جو اس کی میں پرسنلی جو میں پے کرتی ہوں، وہ بھی میرا تقریباً 200 سے 250 کے درمیان وہ بھی خرچہ ہے پر منتھ کا. سو اس کے تو جو ملتے ہیں وہ اسی پہ ہی لگ جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ جی بچے کے جو پیسے ملتے ہیں اس سے میں بڑی امیر ہو گئی ہوں. سو ایسا کچھ نہیں ہوتا. بچوں کے پیسے جب گورنمنٹ جس حساب سے دیتی ہے نا، اسی حساب سے بچوں پہ لگتے بھی ہیں. ان کے جو ٹفنز اور ان کے جو لنچز بنتے ہیں، پھر ان کی بچوں کے کپڑے ہیں، بچوں کی اور 100 ضرورتیں ہوتی ہیں. اسکول میں جب آپ کے بچے جائیں گے نا تو پتہ لگتا ہے کہ بچوں کے شوز اور یہ ساری چیزیں آپ نے ایک گھر کے لیے لینی ہے، ایک اسکول کے لیے الگ سے لینی ہے. انڈور الگ ہے، آؤٹ ڈور الگ ہے. سو بتیرے خرچے ہوتے ہیں بچوں کے. تو بچوں کے پیسوں کو تو آپ اپنا نہ ہی سمجھیں، آپ اپنی انکم کو ہی اپنا سمجھیں تو میں کہوں گی کہ وہ زیادہ بہتر ہے. بچوں کے پیسے بچوں پہ ہی لگنے دیں، اور انہی کا ہی حق ہے کہ انہی پہ ہی لگنے چاہیے. تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں. آئی ہوپ میں نے تھوڑا سا اوور ویو جو ہے نا آپ کو دیا ہے اور آپ کو سمجھ آئی ہے. اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور کوئی ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے تو ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ ٹو می. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں کوئی لینتھی چیز ہوگی تو اس پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گی. اگر کوئی شارٹ سا کویشچن ہوگا تو اس کو میں آپ کو وہیں پہ رپلائی دے دوں گی. لیکن ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا. یہی آپ کی سپورٹ ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اور مجھے اور آیت کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور جتنا ہو سکے پازیٹیوٹی پھیلائیں. دیٹس اٹ. It's better to stay away from people rather than confront and fight with them. It's better to stay away and stay quiet. That's all.